یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ایک پرائیویٹ ادارے میں بطور ریسیپشنسٹ کام کرتی تھی۔ آفس میں کام کرنے والے ایک صاحب چائے کے وقفے کے دوران میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ رائٹر ہیں اور بہت حساس موضوعات پر لکھتی ہیں، تو کچھ سوالات و جوابات کرنا چاہتا ہوں۔ ان سوالات و جوابات کی تفصیل کافی لمبی چوڑی ہے۔ مختصراً ان کی بحث کا موضوع بد کردار عورت تھا۔ میں نے ایک دم اس سے سوال پوچھا، کردار جانچنے کا آلہ کہاں سے ملے گا؟ تو وہ میرے بے تکے سوال پہ ہنس کے بولے، یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے کہا، سوال تو انتہائی آسان ہے۔ کہنے لگا کہ کردار جانچنے کا آلہ تو کسی کے پاس نہیں، لیکن کچھ واضح نشانیاں ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ کون کیسا ہے۔ کیسی نشانیاں؟ میں نے ایک اور سوال داغا۔ بھائی، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بات کرنا، یہ چیزیں انسان کے کردار کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہیں۔ بہت اطمینان سے اس نے جواب دیا۔ چلو یہ بتاؤ کہ کسی بد کردار مرد کو جانتے ہو؟ میری اس سوال پر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات امڑنے لگے۔ بتاؤ، میں نے اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا۔ اچھا، مجھے سوچنے دو، وہ سر کھجاتے ہوئے بولا۔ سوچ لو سوچ لو۔ میں اپنا فون دیکھنے لگی۔ پھر اس کی جیسے دور سے آواز آئی، میں جن مردوں کو بد کردار کا ٹیگ لگانے کا سوچ رہا ہوں وہ سب اب سدھر چکے ہیں۔ میرے دوست فہیم کی مثال لے لو، شراب چھوڑ دی، اب باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے۔ شادی سے پہلے ارسلان لڑکیوں کے چکر میں رہتا تھا، ہر دوسرے دن ڈیٹ پہ جانا، یہ سب اس کی ڈیلی روٹین کا حصہ تھا۔ لیکن اب وہ پوری طرح سے بدل چکا ہے۔ نوید کا بڑا بھائی چرس کی لت میں تھا، ہر طرح کے برے کام کرنا، لیکن ایکسیڈنٹ کے بعد وہ بھی راہ راست پر آ گیا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنی جان پہچان کے سبھی لوگوں کے حالات زندگی بتانے لگا، لیکن ایک لمبی لسٹ چھاپنے کے بعد ابھی تک اسے بد کردار مرد نہیں ملا تھا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کسی بد کردار عورت کو جانتے ہو؟ میرے سوال پر اس کا معنی خیز کہا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں حیران ہو کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یار، تم کس بحث میں پڑ گئی ہو؟ دفع کرو یہ سب، وہ بیزار ہو کے بولا۔ بس آخری سوال کا جواب دے دو۔ ہمارے آفس میں کسی ایسی لڑکی کا نام بتاؤ جس کا کردار تمہیں مشکوک لگتا ہے۔ میں نے بھی ضد ٹھان لی۔ اچھا بابا، پیچھے ہی پڑ گئی ہو؟ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ جلدی سے بتاؤ، پھر چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے زور دیا۔ نادیہ کو جانتی ہو؟ کون نادیہ؟ وہ جو آفس میں لمبا سا عبایا پہن کے آتی ہے، وہ؟ اچھا وہ، اوہ، تو تمہیں اس کا کردار مشکوک لگتا ہے؟ وہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، میں نے ابھی تک اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یار، تم لڑکی ہو، تم اسے اس نظر سے نہیں دیکھ سکتی جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ میں نے اسے بڑی دفعہ نوٹس کیا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اٹھی۔ اچھا، تو تم نے کیا نوٹس کیا ہے؟ میں نے تفصیل جاننی چاہی۔ سیکیورٹی گارڈ اسلم ہے نا؟ وہ جس کی بلکی سی داڑھی، ہٹا کٹا نوجوان؟ ہاں، تو اس کے ساتھ نادیہ کا چکر ہے۔ وہ آواز آہستہ کر کے بولا۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے قدرے اونچی آواز میں پوچھا۔ اپنا منہ میرے کان کے قریب لا کر آہستہ سے کہنے لگا، نادیہ آفس آتے جاتے اس سے بڑی دعا سلام کرتی ہے، بریک ٹائم میں بھی اکثر نیچے کھڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ ایک دو بار تو اسے اپنے کیبن میں بھی بلایا۔ وہ تفصیل بتانے لگا۔ ہاں، تو کیا تمہارے علاوہ کسی اور نے اسے دیکھا؟ میرا مطلب ہے، ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی۔ اور نہیں یار، شروع میں بھی غلط سمجھ رہا تھا، لیکن علی اور توصیف نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ایک بار اس نے توصیف کو اپنا موبائل فون ٹھیک کروانے کے لیے دیا تھا۔ اس میں ایسی تصویریں اور ویڈیوز پڑی تھیں، میں تو سن کے حیران رہ گیا۔ تو میں نے کہا، کیسی ویڈیوز؟ چھوڑو تم، ارے بتاؤ تو صحیح۔ سرگوشی کی؟ اوہ اچھا، یہ تو تم نے حیران کر دیا مجھے۔ ہم دونوں کیفیٹیریا سے نکل کے اپنے اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر جاتے ہی میں نے اسے میسج ٹائپ کیا، تھینک یو سو مچ، آج تم نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی۔ میں نے کب سے کردار جانچنے کا آلہ ڈھونڈ رہی تھی، جو بالآخر تمہاری مدد سے مجھے مل ہی گیا۔ میں یہ جان کے خوش ہوں کہ میرے کردار سے میرے عمل اور سوچ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ پوری طرح اس بات پر منحصر ہے کہ سامنے والا مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے، کیا اندازہ لگاتا ہے۔ یہ سارا اندازے کا ہی کھیل ہے۔ اور سنو، سیکیورٹی گارڈ اسلم نے اپنی چھوٹی بہن کو نادیہ کے گھر پر کام کے لیے رکھوایا ہے، تو بھائی ہونے کے ناطے وہ ہر روز نادیہ سے اپنی بہن کی خبر لیتا ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ تم نے اسلم کو نادیہ کی گاڑی میں اس کے گھر جاتے کیسے نہیں دیکھا۔ شکر ہے نہیں دیکھا، ورنہ اب تک تو تم اس پر زنا کی تہمت بھی لگا چکے ہوتے۔
اور ہاں، جو موبائل فون توصیف نے اپنے بھائی سے ریپیئر کرا کے دیا تھا وہ نادیہ کا نہیں تھا بلکہ میرا تھا، کیونکہ توصیف سے میری بات چیت نہیں ہے، اس لیے میں نے نادیہ کی مدد لی۔ یقین مانو اس موبائل میں چند ٹیلی فوٹوز کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آخر میں اس بات پر بھی مبارکباد لے لو کہ تمہاری جان پہچان کے سارے مردوں نے تمہاری نظر میں خود کو سدھار کے با کردار ہونے کا سرٹیفکیٹ لے لیا ہے۔ کردار جاننے کے پیمانہ ایک مبہم اندھا ہے جو کسی کا بد کردار بنا اور کسی کا با کردار۔